اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو خالق مالک رازق ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سے ایک مختصر سی سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے جو کسی کو طعنے دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے۔ الذی جمع، اور وہ ہے جو جمع کرتا ہے، مالم وعددہ، مال اور اسے گنتا ہے، شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اسے وہ دوام عطا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، یہ تو توڑ دینے والی، چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ انسان کو چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، اللہ کی آگ۔ الموقدہ، جو انہیں جلا کر کے، تڑپا کر کے عذاب سے دوچار کر دینے والی ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ، یقیناً یہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، بند کر دیے، فی عمد ممددہ، بہت بڑے بڑے ستونوں میں۔ انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت ہر مخلوق کرتی ہے، ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بادل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے مضبوط سمجھے جانے والے پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے مالک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ زمین پہ چلنے والے جانور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے بل رینگنے والے کیڑے مکوڑے یہ بھی اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ افلاک کا نظام، یہ سارے کے سارے کل فی فلک یسبحون، سب کے سب تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ درخت اللہ کی کیسے تسبیح بیان کرتے ہیں، تمہارے شعور میں آنے والی بات نہیں۔ یہ پہاڑ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ ہوا کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندے اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے رب کی کیسے تسبیح بیان کرتی ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہیں سمجھنا ہے کہ تم نے اپنے رب کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کے پاس مال آتا جاتا ہے، دولت آتی جاتی ہے، فراوانی آتی جاتی ہے، وہ زندگی کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن کر لیتا ہے، زندگی اسے بہت خوبصورت لگتی ہے، گھر، مکان، دکان، کاروبار، اس میں مگن ہو کر کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک بڑا عالیشان گھر بنا لوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ دکان سے دوسری سے تیسری یہ کاروبار سٹیبل کرتا کرتا چلا جاؤں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔
کہ میں بہت اچھے کاروبار جما کر کے شادی ہوئی، بچوں کی شادیاں کر دی اور فارغ. میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور اس کو راضی کر کے اس کی جنت میں نے حاصل کرنی ہے. یہ ہم سب کا خواب ہونا چاہیے، یہ ہم سب کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اسے ہم سب نے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنی وہ جو جنت اس نے بنائی ہے، وہ جنت ہم نے اپنے رب سے حاصل کرنی ہے. اس کے لیے اپنا تن من دھن مال دولت زندگی وقت سب کچھ صرف کر دیں. اپنا وقت لگائیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میں نے وہ جو جنت میرے رب نے میرے لیے بنائی ہے اسے حاصل کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی ہماری کہ ہم نے اسی کو سمجھ لیا سب کچھ. الہاکم التکاثر، یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے یہ آ جائے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور اس وقت کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے رب تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دو. فرشتوں سے کہہ دو کہ کچھ دن کچھ مہینے مجھے مہلت مل جائے تاکہ میں اچھے کام کر سکوں، میں صدقہ کر سکوں، میں خیر کے کام کر سکوں، میں نمازیں پڑھ سکوں، میں سجدوں میں جاؤں. تھوڑا سا یا اللہ ان فرشتوں کو کہہ دو کہ وقت تھوڑا سا مجھے اور دے دے. اور اس وقت نہیں مل سکتا ہوتا. اب ہے آپ کے پاس، میرے پاس، سب کے پاس ہے، لیکن اس وقت کو صحیح مصرف میں لانا وہ ہم بھول گئے ہیں. جس طرح میں نے پچھلے جمعہ آخر پہ کہا تھا کہ یہ الیکشن کا ایک معاملہ جو چل رہا ہے ہمارے ہاں، زبانیں ایک دوسرے پر دراز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ پڑھا لکھا طبقہ، یہ میڈیا میں بیٹھے بڑے بڑے اینکر ننگا کرنے کے چکروں میں پڑے ہیں. اس کو ننگا کر دو، اس کو ظاہر کرو، اس کی باتیں اس کی باتیں اس کی باتیں. میں یہ راز کی بات ڈھونڈ کر کے لے کر کے آیا ہوں، فلاں نے یوں کیا تھا فلاں وقت میں، فلاں نے یوں کیا تھا فلاں وقت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے تیرے لیے، بربادی ہے تیرے لیے جو تو لوگوں پہ تان کرتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اتنی تنخواہ مل جائے گی، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار اس کے پاس سے خبر جو ملتی ہے نا کسی اور کے پاس سے وہ خبر نہیں ملتی. یہ بندہ بڑی ڈھونڈ کے خبر لے کر کے آتا ہے، تلاش کر کے لے کے آتا ہے. کیا تلاش کرتا ہے؟ عیب لوگوں کے. ویل لکل ہمزۃ، ویل جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس میں ان انسانوں کو گرایا جائے گا جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں ان کی گزری ہوئی زندگی کے حوالے سے، لوگوں کے بارے میں غیبتیں اور عیب جوئیاں کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد، اور یہی تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ گوشت مردار بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والا ہے. کہا تم پسند کرتے ہو تمہارا بھائی ہو اور مردہ ہو، مر چکا ہو، اس کے گوشت کا ٹکڑا تم نگل جاؤ کھا سکتے ہو؟ فرمایا یہ غیبت کرنا یہی تو ہے. یہاں مردے کے بارے میں کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ زندہ کے ساتھ تو انسان کو ہزار اختلاف ہوتے ہیں، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. اور بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم زندوں کو سہارا نہیں دیتے، کندھوں میت کو کندھا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، زندوں کو کندھا نہیں ہم دیتے. کہا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، جیسے وہ ناپسند کرتے ہو اسی طرح کسی کی غیبت کرنا ناپسند کرو.
کسی کی برائی کرنا ناپسند کرو. اگر کسی میں عیب ہے بھی وہ جانے، اس کا رب جانے. اگر آپ کے پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو جائیے اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ترلا کیجئے، منت کیجئے، سماجت کیجئے اور اس کے آگے ہاتھ باندھیے، میرے بھائی یہ تیرے اندر عیب ہے، سے چھوڑ دے. جائیے، لوگوں کے سامنے باتیں نہ کریں، اس کے پاس چلے جائیں، محبت کے ساتھ اسے سمجھا دیجئے، پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دیجئے، اس کا ترلا کر لیجئے کہ میرے بھائی تجھ میں یہ جو کمی ہے، یہ جو کوتاہی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی تھے چودھری مزاج کے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے اور چادر ٹخنوں سے نیچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے سمجھانے کا انداز کیسا ہے. کہا یار یہ بندہ بڑا کمال کا ہے، بڑا خوبصورت انسان، بڑا کمال آدمی ہے، لیکن اگر یہ اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور اپنے بال تھوڑے چھوٹے کروا لے تو کیا ہی بات ہے اس کی. اب وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے جا کر کے اسے کہا یار تیری تعریف آقا نے آج بڑی کی ہے، اور کہا صرف یہ 2 کام کر لینا تو یہ تو کمال ہی ہو جائے. وہ بندہ کہنے لگا میرے بارے میں آقا نے کہا؟ کہاں تیرے بارے میں کہا ہے. جا کر کے اپنے بال اور اپنی چادر سیٹ کر کے پھر آیا. آقا آپ نے ایسے کہا تھا، میں نے دونوں کام کروا لیے، میری چادر بھی اونچی ہو گئی، میرے بال بھی. یہ ہے طریقہ سمجھانے کا، یہ ہے طریقہ اگلے بندے کی اصلاح کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے جو دوسروں کو تانے دیتا ہے. تانے دینا، تان کرنا کسی کے بارے میں. وہ جو مشہور حدیث ہے میں نے اکثر آپ کو سنائی ہے، آقا فرماتے ہیں 4 جاہلیت کے کام میری امت میں آئیں گے: میت پر نوحہ کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور الطعن فی النسب، لوگوں کے خاندانوں میں نسب نامے میں تان کرنا. والفخر علی النسب، اپنے نسب پر فخر کرنا اور دوسرے کے حسب پر، نسب پر تان کرنا. فرمایا جاہلوں والا کام ہے، میری امت میں آ جائے گا. آج یہی ہے، آج بالکل یہی سلسلہ ہمارے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے. تان بھی کرتے ہیں، وہ یار اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات، یہ کون ہوتا ہے. یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ایک اور ذہن میں آئی. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی کبر آ گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کیا کبر یہ ہے کہ بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، یہ تکبر ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. یہ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ صاف ستھرا رہے، اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا ہو، صاف ستھری زندگی گزارے. اللہ یہ چاہتے ہیں. پھر آقا تکبر کس چیز میں ہے؟ آقا نے فرمایا یہ سمجھنا کہ یہ کیا ہے، ان کی کیا حیثیت، یہ جو میرے آگے بیٹھے ہیں ان کی اوقات کیا ہے، یہ تکبر ہے. میں اعلیٰ ہوں، میں ان میں، میرے جیسا کون دوسرا کوئی ہو سکتا ہے، اور یہ جو باقی سارے ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. فرمایا یہ تکبر ہے. جس کے دل میں یہ چیز آ گئی نا کہ میں بڑی بلا ہوں اور باقی کوئی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کبر آ گیا ہے. اور ہمارے آقا علیہ السلام کہتے ایک دن بیٹھے، کہا میں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار مجھے میرے رب نے بنایا ہے. ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، کوئی تکبر کا جملہ نہیں کہتا، میرے رب نے بنایا اتنی بات تم سے کہتا ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں لوگوں کی سفارش کروں گا. میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ، میرے رب کا احسان مجھ پر ہے، تمہیں بتلا رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت تمہیں بتلا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت، بربادی اس انسان کے لیے جو دوسروں پہ تانے کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک
بات ہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ایک آدمی نشہ کرتا تھا، تو جماعت والے آئے، وقت مسجد میں لے آئے اس کو، اب وہ بھی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ اب جہاں جاتا تو کہتے جی یہ بھائی نشہ کرتے تھے، تو دیکھے جماعت کے ساتھ چلے ہیں تو نشہ چھوڑ دیا، یہ ہو گیا۔ ایک مسجد میں گئے، دوسری مسجد میں گئے، تیسری مسجد میں گئے، اب جہاں جاتے وہ جماعت کے ساتھی کہتے جی یہ بھائی نشہ کرتے تھے، جماعت کے ساتھ چلنے کی برکت سے اب نشہ چھوڑ دیا۔ وہ بیچارہ اک گیا، وہ کہنے لگا جب میں نشہ کرتا تھا تو اتنا بدنام نہیں تھا جتنا چھوڑ دینے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے کر دیا۔ ہم میں بھی یہ کام آ جاتا ہے، ہم بھی پچھلی زندگی کسی کو بھولنے نہیں دیتے۔ کوئی پہلے نہیں نمازی تھا، کسی میں پہلے کوئی عیب تھا، اس نے چھوڑ دیا، وہ اپنے رب کے سامنے آ گیا، ہم کہہ لو دیکھا حاجی بنا پھرتا ہے، پہلے کیا کرتا تھا، اور اس کی پہلی زندگی بڑی ایسی۔ یہ ہے تان کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ کہتے تو کون ہوتا ہے اس کو یہ تانے دینے والا؟ میرا بندہ، میں اس سے راضی، وہ مجھ سے، اس نے مجھ کو منا لیا، میں راضی ہو گیا، تیرا معاملہ درمیان میں کس چیز کا؟ وہ جو ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بندوں کو لے کر کے نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو کہا یا اللہ بارش عطا فرما۔ کہا ان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض، میں اس سے ناراض ہوں، اس نے مجھے ناراض کر دیا، وہ چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کون ہے؟ پتہ تو ہر بندے کو ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، بھول کسی کو نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی جاؤ گے تو بارش ہوگی، جو ہے پتہ ہے جس کو چلا جائے۔ اب وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، یا اللہ ان لوگوں میں سے اگر میں اٹھ کر کے جاتا ہوں تو سارے لوگوں میں میری بدنامی ہوگی، یا اللہ مجھ سے کرم کر دے، میری عزت میرا بھرم رکھ لے۔ تو بارش برسنے لگی، یا اللہ بندہ تو گیا نہیں، کہا میرے بندے نے مجھ کو منا لیا، میں مان گیا، بارش عطا کر دی۔ کہا یا اللہ بتلا دے بندہ کون؟ کہا جب ناراض تھا تب اس کا نام نہیں بتلایا، اب تو راضی ہو گیا اب نام کیسے بتاؤں؟ یہ ہے ستار العیوب، اللہ کی ذات ستار العیوب، پردہ ڈالتا ہے لوگوں کے عیبوں پہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت بربادی کس کے لیے؟ جو دوسروں پہ تان کرتے ہیں، جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال اکٹھا کرتے ہیں، اسے گن گن کے رکھتے ہیں، مال کے چکر میں پڑے ہوئے، صبح و شام ایک ہی معاملہ، مال اکٹھا کر لو جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے، دہاڑی سیدھی کر لو بس، کیسے آ رہا ہے، کم تول کے آ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے آ رہا ہے، کسی کے ساتھ بدزبانی کر کے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ مال آنا چاہیے، اور اسے گن گن کے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اتنا اس مہینے اتنا میرے اثاثے بڑھ گئے، اس مہینے اتنے بڑھ گئے، اس مہینے اتنے بڑھ گئے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعہ ہی ہم نے بات کی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا جب میں امیر المومنین بنا تھا تب میرے پاس کیا تھا، آج 2.25 سال کے بعد کیا ہے؟ کہا جی جو کچھ اس وقت تھا 2.25 سال میں اتنا ہی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا، آپ کے اثاثہ جات میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں ہوا سوائے 2 چیزوں کے۔ کون سی 2؟ ایک یہ غلام ہے گھر کے کام کاج کے لیے، اور ایک یہ اونٹ ہے جو آپ کے باغ میں پانی لگاتا ہے، کنویں سے پانی نکال کر کے۔ یہ 2 چیزیں اضافہ ہوئی ہیں 2.25 سال میں آپ کے اثاثہ جات میں۔ کہا ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اگلے خلیفۃ المسلمین کے گھر میں یہ دونوں چیزیں پہنچا دینا، میرا ان پہ کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی گزاری نہیں، انہوں نے وقت گزارا نہیں، کیا ان کے لیے وقت رک گیا؟ خوبصورت ترین زندگی گزار کر کے چلے گئے، مال گننے کے چکروں میں نہیں پڑے کہ اپنے اثاثے بڑھا لو، یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو، یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے، جتنا مرضی کمائیے، کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن ایک لحاظ رکھیے کہ ظلم کا پیسہ نہ آئے، دھوکے کا پیسہ نہ آئے،
زیادتی کر کے آپ اپنے اثاثے کتنے بھی بڑھا لیں گے، کتنے لوگ ایسے دیکھے وہ ساری زندگی انہی چکروں میں پڑے پڑے دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں اولادوں نے جو کچھ ان کے ساتھ معاملات کیے۔ یہ آپ کے لاہور کا ہی ایک معاملہ تھا، ارب پتی انسان چلا گیا دنیا سے، اور بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کب آپ کے باپ کا جنازہ بھی کر لیں گے، پہلے ہم جائیداد کا بٹوارہ کریں گے، تقسیم کریں گے، دیکھیں گے کس کو کیا ملتا ہے، یہ معاملات طے کر کے پھر ہم جنازہ پڑھائیں گے اپنے باپ کا۔ 7 دن میت رہی پڑی ہوئی، ابھی ہم جائیداد تقسیم کر لیں۔ الذی جمع مالم وعددہ، مال اکٹھا کیا اور اسے گن گن کے سنبھال کے رکھ رہا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، نہ صدقہ کر رہا ہے، نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، نہ کسی محتاج کی مدد کر رہا ہے، نہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اپنا مال میرا بن جائے، میرے اثاثے بن جائے۔ ساتھ میں پڑوسی بھوک سے مر جائے ہمیں کیا؟ کسی نے کوئی نوالا کسی کے پیٹ میں گیا ہے نہیں گیا، ہمارے گھر کے فریزر بھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے۔ یہ مال ہی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے سانپ کی شکل دے دیں گے اور انسان کے گلے میں آ کر کے ڈلے گا، یہ کہے گا کیا ہو گیا، کون ہے تو؟ اور وہ سانپ کہے گا اس سے انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوریوں میں سیفوں میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، وہی تو ہوں، اب مجھے اپنے آپ سے جدا تو کیوں کرتا ہے؟ تیرا وہی مال تو ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا۔ کتنے بھوکے تیرے پاس آتے تھے، کتنے محتاج تیرے پاس آتے تھے، تو کہتا تھا لو ان کو دے دیا تو میرے نقصان ہو جائے گا، کمی آ جائے گی اثاثوں میں۔ جمع مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشگی دلا دے گا، اس کا نام ہمیشہ کے لیے قائم کروا دے گا یہ مال اس کا۔ نہیں، انسان ایسا ہے ایک وقت آتا ہے اس کا نام ہوتا ہی نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نام بن بھی جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ نام مٹ جاتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں انسان۔ کبھی انسان اپنی پیدائش پہ غور تو کرے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نہ یہ سننے والا تھا، نہ یہ دیکھنے والا تھا، نہ شعور تھا، کیا تھا یہ؟ ایک چھوٹی سی ایسی جرثومہ جسے خوردبین کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر ہم نے اسے خون میں تبدیل کیا، پھر گوشت میں تبدیل کیا، پھر ہڈیاں بنا دی، پھر یہ پورا نظام اس کے اندر ہم نے قائم کر دیا، پھر ہم نے سننے کی طاقت دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، دیکھنے کی طاقت عطا کر دی، شعور عطا کر دیا ہم نے اس کو۔ دنیا میں آیا اور بھول گیا کہ کس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا تھا، کیوں عطا کیا تھا، یہ بھول ہی گیا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے تو میرا نام ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کتنے مالوں والے آئے، آج ان کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ پر دیکھ لیجئے، میں دیکھوں آپ دیکھیں، ہمیں اپنی تیسری چوتھی پشت سے آگے کس کو پتا ہے کہ کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتے تھے؟ کوئی پتہ نہیں۔ جب ہماری چوتھی پانچویں پشت ہم سے نیچے چلے گی، ہمارے نام بھی بھولے ہوئے ہوں گے، شاید اس سے بھی پہلے ہمارے نام لوگ بھول جائیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میرا نام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، 2 چیزیں، اور اس کی مثال آقا نے بیان فرمائی کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو، بھوکے بھیڑیے چھوڑ دو، وہ جا کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ زیادہ کریں گے، نقصان زیادہ کریں گے، کھائیں گے کم۔ فرمایا اسی طرح انسان کو 2 چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا حرص المرء علی المال،
انسان کے اندر یہ طمع پیدا ہو جانا کہ یہ مال یہ مال یہ مال ادھر سے آ جائے، بس آئے، میری جیب بھرنی چاہیے، فرمایا یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے چیز۔ نہ اسے نماز کا پھر خیال ہوگا، نہ اسے رب کا ڈر رہے گا، نہ اسے کسی پر ظلم کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوگی، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوگی۔ وہ کہے گا یار آ رہا ہے نا، آنے دو بس، یہ میں نے 1 کلو کا اگر 900 گرام بھی دے دیا ہے نا، کچھ آیا ہی ہے نا میرے پاس، گیا تو نہیں۔ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اس سے سب کچھ چلا گیا، اس کے پاس کچھ نہیں آیا۔ اس نے ابھی تو یہ سوچ لیا کہ میں نے 10 20 50 زائد لے لیے ہیں، 100 زائد لے لیا ہے، میرے پاس کچھ آیا ہی ہے نا، لیکن یہ آیا نہیں ہے، اس سے بہت قیمتی چیز اس سے چلی گئی ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اس طرح پیسے زائد کما لیے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان کیا 2 بندوں کا، دونوں ہمسائے تھے، دوست تھے۔ ایک کے باغ بڑے کمال کے، درمیان میں سے نہر چل رہی ہے، دونوں طرف اس کا باغ ہے، اور پھل کمال کے۔ مالک کہتے ہیں کہ پھلوں میں کبھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کو بلا کے لایا، کہا دیکھ یہ مال، یہ باغ، یہ پھل، اور ان پہ بھی کبھی زوال آ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا ان پر کبھی زوال آئے گا۔ اس نے کہا یار اتنے بڑے جملے نہ بول، رب کے سامنے اتنے جملے بڑے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ ایسے جملے بول۔ کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایک بھیجنے والے کو بھیجا، ایک ہوا کو ہی بھیجا ہے، نہ اس کا باغ رہا نہ مال رہا، خالی ہاتھ، کچھ بھی پلے نہ رہا، کچھ بھی پاس باقی نہ رہا۔ اس لیے مال پر کبھی بھی یہ سمجھنا کہ یہ مجھے ہمیشگی دلا دے گا اور میرے لیے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اسے مل بانٹیے، تقسیم کیجئے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، قریبیوں کے لیے۔ یوں ہی تو نہیں کہا تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب کھانا بنانے لگو، کبھی گوشت پکانے لگو تو شوربہ تھوڑا زیادہ کر لینا کہ خوشبو پھیلے گی، ساتھ اڑوس پڑوس میں بھی کسی کو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا بھیج دینا۔ جب کھانا بنانے لگو ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذی یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مال ہمیشہ کے لیے اس کو بچا لے گا؟ نہیں، اس کا یہ مال ہی اسے حطمہ میں گرا دے گا، اس کا یہ مال اسے حطمہ میں گرائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، وہ حطمہ کیا ہے کہ انسان کو توڑ کر کے رکھ دے گی، چورا چورا انسان کا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اپنے مال پہ گمان کر کے بیٹھا ہے نا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، نہ زکوٰۃ دی نہ صدقہ کیا، کچھ نہیں کیا، یہ حطمہ میں گرایا جائے گا اور وہ حطمہ اسے چورا چورا کر کے رکھ دے گی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے جو اس کے دل تک پہنچے گی، جو اس کے دل تک پہنچے گی، اور اسے بڑی اس جہنم میں جھونک کر کے بند کر دیا جائے گا۔ وہ جہنم کہ جس کے بارے میں کریم آقا فرماتے ہیں اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر زمین پر سوراخ کر دیا جائے، زمین سے سبزہ ختم ہو جائے، گرینری ختم ہو جائے، اس میں اس انسان کو گرا دیا جائے گا جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کو تان دیتا ہے اور مال اکٹھا کرتا ہے، حلال حرام طریقے جیسا بھی آئے مال آنا چاہیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے بڑی ناموری دلا دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز انسان کو برباد کیا کرتی ہے؟ حرص المرء علی الشرف، کہ مجھے بھی چودھری بنا دیا جائے، مجھے چودھری سمجھا جائے، ہمارا بھی کوئی نام ہو،
فرمایا یہ بھی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنے لوگ، وہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، بس کسی طرح چدراہٹ ہمیں مل جائے، منت سماجت، پاؤں پڑ رہے ہیں کسی کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، چودھری بن جائیں دنیا کے ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے۔ فرمایا یہ انسان کو برباد کر دیتی چیز۔ چلیں آج ہم نے سورہ ہمزہ ہے قرآن کریم کی ایک بہت مختصر سی سورہ، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرا دل تھا کہ یہ عام صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں یہ ہم نمازوں میں پڑھتے سنتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، کہ جب یہ تلاوت سنیں گے تو ہمیں فوراً احساس ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کے دو معنی ہیں، ہلاکت، بربادی، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام بھی ویل ہے۔ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس انسان کے لیے جو دوسروں پہ طعنے کستا ہے، جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال اکٹھا کرتا ہے اسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشگی دلا دے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ مال تو اسے جہنم میں لے جانے والا ہے، اس جہنم میں جو اسے توڑ کر کے رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانے وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے جو اس کے دل کو پھاڑ کر کے چیر کر کے رکھ دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، انہیں اس میں گرا کر کے اسے بند کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کی لپٹیں ستونوں کی طرح ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مالک و مولا ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، غیبت سے، طعن سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو مال عطا کیا ہے اسے اپنی راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائے۔ ایک دو معاملات ہیں، ایک تو سب سے بڑا معاملہ الحمدللہ خاص طور پہ دعا کا، میرے لیے بڑے مکرم وہ لوگ، میرے لیے بڑے محترم وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا کرم کیا کہ یہ سارا سسٹم ہمارا سولر پہ شفٹ ہو گیا رات، الحمدللہ آج رات ہمارا یہ سارا سسٹم جو مسجد کا، یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم پر کہ یہ سارا سولر پہ شفٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آباد کرے جنہوں نے جس انداز میں بھی تعاون کیا ہے، مالک و مولا ان کے گھروں کو آباد کرے، انہیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل، خاص رحمت کی۔ کبھی میں سوچتا ہوں وہ 2013 کا وہ دن مجھے یاد آتے ہیں جب یہاں پر آغاز کیا تھا، مجھے یہاں تقریباً 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں خطبہ جمعہ کے لیے، تو سوچتے تھے ایک خواب تھا، اللہ نے وہ پورا کیا، جو ہماری سوچوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ کوئی ہمیں اپیلیں کرنی نہیں پڑیں کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے گئے اور سارے معاملات، بلکہ یہ جب سے کہاں ایک چھوٹی سی مسجد سے مکان 2 3 4 اور یہ بڑھتا بڑھتا یہ سلسلہ آپ کے پاس پہنچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جہاں صبح فجر سے پہلے مسجد کھلتی ہے اور رات 10 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ کوئی مسافر ہے، کوئی ہے، آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، کسی کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور پھر تعلیم کا سلسلہ اللہ کا بڑا احسان ہے، فجر کے بعد بھی بچوں کے لیے سلسلہ ہے، پھر 7:30 بجتے ہیں حفظ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے، وہ عصر کے بعد تک چلتی رہتی ہے، پھر مغرب سے لے کر کے عشاء تک، پھر ناظرہ کی کلاس ہے بچوں کی، وہ ہمارے 25 کے قریب بچے ہیں، اور ابھی پرسوں ہم نے ان کا، آپ یقین مانیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے معصوم،
وہ 60 دعائیں 70 دعائیں انہوں نے یوں سب کے سامنے سنائی ہیں۔ بچوں سے پوچھتے کہ اچھا بچے یہ دعا سناؤ، یہ وہ سنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تیسری چوتھی پانچویں میں پڑھنے والے بچے، اور وہ ان کو دیکھ کر کے دل خوش ہوا کہ یار اللہ نے یہ ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو کچھ دے کر کے جا رہے ہیں، آنے والی نسل کو کچھ ہم نے دیا ہے، الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا جو بچے ناظرہ قرآن کریم، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان دعاؤں کو، نماز کی دعائیں ہیں، جنازے کی دعائیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، تو انہیں مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء تک یہاں پر وہ کلاس بچوں کے لیے وہ بڑی اسپیشل کلاس ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور کوشش کریں کہ مغرب سے عشاء تک یہاں پر اس کلاس میں بھیجنے کی۔ پھر عشاء کے بعد پھر ہماری ترجمہ کلاس ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ 10 سال سے وہ بھی ایک سلسلہ مسلسل ہمارا چل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں صرف اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، اس کرم کا جو ہے وہ اظہار ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس لیے بھی رکھی ہیں کہ آپ بھی ان سب لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو کسی بھی انداز میں، کسی بھی معاملے میں اس اللہ کے گھر کے ساتھ اس کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہیں بھی دے سکے تو کسی نے دعا ہی کی ہے، تو اللہ اس دعا کو اس گھر کے حق میں بھی قبول کرے اور اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، جو کمی کوتاہی ہے اپنے فضل اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائیں۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائیں، اور ہمارے نمازی بھائی ہیں حاجی ثناء اللہ صاحب، ان کا بھانجا فوت ہوا ہے، شاید جنازے کا اعلان کا تو نہیں ابھی آیا، تو وہ شاید عصر کے بعد کہیں، بڑی طویل بیچارے نے وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 8-9 سال سے صاحب فراش تھا، وہ فوت ہوا ہے، تو وہ بھی چلیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے، جتنے بھی مرحومین مسلم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ مالک و مولا موسم بڑا شدت اختیار کر گیا، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، اس شدت کو کم کر دیجئے مالک و مولا، اس شدت کو کم کر دیجئے، اور سورج کی وہ کرنیں جو آپ کی حکم کے منتظر ہیں وہ تپش و روشنی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔